السلام علیکم۔ ظہور اسلام سے پہلے عرب اور دنیا کی مذہبی، اخلاقی اور سیاسی حالت۔ عرب میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید الہی کا سور پھونکا تھا اور اللہ واحد کی پرستش کے لیے مکہ میں سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، لیکن رفتہ رفتہ لوگوں کے دلوں سے صدائے توحید کا اثر زائل ہو گیا تھا، اور نہ صرف عرب بلکہ سارے عالم میں خاص اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہ گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر مبعوث ہوئے، بڑے بڑے مصلحین نے اخلاق کی صدائیں بلند کیں۔ ان کا وقتی اثر بھی ہوا، لیکن زود فراموش انسان نے توحید و اخلاق کے یہ سبق بہت جلد فراموش کر دیے، اور 5ویں صدی عیسوی کے آخر میں یہ نوبت آ گئی کہ زمین کے کسی حصے میں کوئی حقیقی اللہ شناس قوم باقی نہ رہ گئی تھی۔ جن قوموں میں نور الہی کی کوئی کرن تھی تو اس پر جہالت کے اتنے حجاب پڑ گئے تھے کہ اس کی اصل صورت نہ پہچانی جاتی تھی۔ ایران، روم اور ہندوستان تمام روحانی مراکز کی مذہبی حرارت سرد ہو چکی تھی۔ ایرانی قوم توحید خالص سے کبھی آشنا ہی نہ ہوئی تھی۔ زرتشت اور مانی نے جو اخلاقی آگ روشن کی تھی وہ یزدان اور اہرمن کے گورکھ دھندا بن گئی تھی۔ ان کی کتاب اخلاق میں باپ بیٹی اور بھائی بہن کی کوئی تمیز نہ تھی۔ حکومت البتہ ان میں تھی، لیکن حکمرانوں کو راہب کا درجہ حاصل تھا۔ رعایا ان کی پرستش کرتی تھی۔ ملک کے لیے کوئی اخلاقی قانون نہ تھا۔ ظلم و جور کی حکومت تھی۔ طاقتور کے مقابلے میں ناتواں کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ ادنیٰ اعلیٰ کا غلام تھا۔ آئے دن کے سیاسی انقلابات نے ملک کو امن و امان سے محروم کر دیا تھا۔ روم و فرنگ کی حالت، جو دین و دنیا اور مذہب و حکومت دونوں کے تاجدار تھے، ایران سے بھی کچھ زیادہ زبون تھی۔ پاک اور اصلی عیسائیت مدتوں پہلے مسخ ہو چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اور روح القدس کی شخصیت اور مرتبے کے تعین نے 20 فرقے پیدا کر دیے تھے، جن میں ہمیشہ کشت و خون بپا اور پاک روحانیت کا دامن ان کے خون سے رنگین رہتا تھا۔ توحید کی جگہ عقیدہ تثلیث اور مشرکانہ رسوم نے اختیار کر لی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بتوں کی پرستش ہوتی تھی۔ دین کی باغ دوڑ گمراہ اور دنیا پرست پادریوں کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ ہر پادری ایک بااختیار اللہ اور مسجود خلائق تھا۔ اس کی قبر عبادت خانہ تھی۔ ان کی جنبش لب پر نظام حکومت الٹ پلٹ جایا جاتا تھا۔ حکومت اور کلیسا کی کشمکش عیسائیت کی نہایت سیاہ تاریخ تھی۔ مذہبی اجارہ داری نے پادریوں میں طرح طرح کی اخلاقی برائیاں پیدا کر دی تھیں۔ وہ عیسائیت جو دنیا کو امن و عاشتی کا سبق دینے کے لیے آئی تھی، جنگ و جدل، سفاکی، خون ریزی اور عیش و ہوس پرستی کا گہوارہ بن گئی تھی۔ مذہبی پیشواؤں کی خانقاہیں عیش و نشاط کے چکلے تھے، جن میں اگر مذہبی جذبہ باقی بھی تھا تو وہ ایسی کریہ اور تکلیف دہ شکل میں اس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سیاسی حالت بھی اس سے کم ابتر نہ تھی۔ آئے دن کی خانہ جنگیوں اور صوبوں کے خود مختاری نے مشرقی اور مغربی روم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور 6 صدی کے آخر میں
روم انتہائی تنزل و انحطاط کو پہنچ گیا تھا۔ تیسرا روحانی مرکز ہندوستان تھا۔ اگرچہ یہ بھی ایران کی طرح ہمیشہ توحید خالص سے ناآشنا رہا، لیکن یہاں کے مصلحین کرشن اور گوتم وغیرہ اپنے زمانوں میں فلسفیانہ روحانیت اور اخلاق کا درس دیتے رہے، لیکن یہ اسباق مدت ہوئی فراموش ہو چکے تھے اور پرانوں کی تعلیم کا دورہ تھا، جو قدیم ہندوستان کا سب سے زیادہ تاریک عہد شمار کیا جاتا ہے۔ شرک ہمیشہ سے ہندوستان کے خمیر میں تھا۔ پرانے دور میں یہ شرک انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اوہام پرستی نے کروڑوں خدا بنا دیے تھے۔ زمین سے لے کر آسمان تک ہر شے خدا تھی۔ بقول ایک ہندو مورخ کے معبودوں کی تعداد ہندوستان کی آبادی سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی اور ایک آدمی پر کئی معبودوں کا اوسط پڑتا تھا۔ پران کی تعلیم نے شرافت انسانی کو بالکل مسخ کر دیا تھا۔ ہر نیچا طبقہ اپنے سے بلند طبقے کا غلام، بلکہ کچھ اس سے بھی پست تھا۔ اس کو جانوروں کے برابر بھی حقوق حاصل نہ تھے۔ برہمن کے لیے کسی حالت میں کوئی سزا نہ تھی۔ اگر اچھوت یعنی نچلی ذات کا طبقہ اونچی ذات والے کو چھو بھی لیتا تو اس کی سزا موت تھی۔ نچلے طبقے مذہبی تعلیم سے قانوناً محروم کر دیے گئے تھے۔ اخلاقی حالت انتہائی شرمناک تھی۔ ایک عورت کئی شوہر کر سکتی تھی۔ شراب گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ بدمستی میں ہر گناہ ثواب بن جاتا تھا۔ عصمت کی کوئی قیمت نہ تھی۔ بڑے ذی وجاہت امراء کی عورتیں جامہ عصمت اتار پھینکتی تھیں۔ مذہب بھی بد اخلاقیوں سے محفوظ نہ تھا، بلکہ ان کا معلم بن گیا تھا۔ بعض فرقوں میں اعضائے تناسل کی پرستش ہوتی تھی۔ مندر کے پجاری بد اخلاقیوں کا پیکر تھے۔ دیوداسیوں کی اخلاقی حالت شرمناک حد تک گری ہوئی تھی۔ عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ بعض طبقوں میں لڑکیاں قتل کر دی جاتی تھیں۔ عورت شوہر کی موت کے بعد تمام دنیاوی لذائذ سے محروم کر دی جاتی تھی، اس لیے وہ شوہر کے ساتھ جل کر مر جانے کو زندگی پر ترجیح دیتی تھی۔ اس تاریک دور میں اگر کسی انسان میں حق کی تلاش کا جذبہ پیدا بھی ہوتا تھا تو وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر اللہ کی تلاش کرتا تھا اور تزکیہ روح کے لیے جسم کو ایسی درد انگیز سزائیں دیتا تھا جو طاقت بشری کی برداشت سے باہر ہیں۔ اس عالمگیر تاریکی میں اگر کسی قوم یا جماعت سے اصلاح کی امید ہو سکتی تھی تو وہ بنی اسرائیل تھے، لیکن انہیں غرور اور گھمنڈ نے برباد کر دیا تھا۔ ساری مخلوق میں وہ صرف اپنی قوم کو اللہ کا محبوب اور اس کا کنبہ سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کی محبوبیت کی وجہ سے ان سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ سرکش وہ ایسے تھے کہ پیغمبروں کی بات تک نہ سنتے تھے اور انہیں قتل کر ڈالتے تھے۔ ان کا مذہب اگرچہ الہامی تھا، لیکن وہ بھی ان کے دست برد سے محفوظ نہ رہ گیا تھا۔ احکام الہی کو توڑ مروڑ کر اپنے مقصد کے مطابق بنا لیتے تھے اور صرف انہی احکام پر عمل کرتے جو ان کے مقصد کے مطابق ہوتے۔ ظاہری دینداری اور لفظی مشگافیوں کے علاوہ مذہب کی روح ان سے رخصت ہو چکی تھی اور سینکڑوں قسم کے اوہام و خرافات نے مذہب کی جگہ لے لی تھی۔ انتہا درجے کے طماع اور لالچی تھے۔ سود خوری ان کی فطرت میں داخل تھی۔
جس نے ان میں بڑی شقاوت اور سنگ دلی پیدا کر دی تھی۔ معمولی زیور کی طمع میں چھوٹے بچوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ اگرچہ وہ مذہب کے اعتبار سے نہایت قدیم التاریخ تھے، لیکن ان کی ذلت کی وجہ سے ان کی کوئی سیاسی اہمیت نہ تھی۔ ان کا مذہبی مرکز بیت المقدس ان کے ہاتھوں میں نہ تھا، اور دوسرے ملکوں میں آوارہ پھرتے تھے اور ہر جگہ ان کے ساتھ نہایت ذلت و تحقیر کا برتاؤ کیا جاتا تھا، اور ان کی یہ حالت اب تک بھی قائم ہے۔ غرض عقیدہ، مذہب، اخلاق اور سیاست، ہر اعتبار سے بنی اسرائیل ایک مسخ شدہ قوم تھے۔ خود عرب کی حالت، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید الہی کا سور پھونکا تھا اور اللہ کی بے آمیزش پرستش کے لیے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا، دوسری اقوام سے کچھ بہتر نہ تھی۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، بتوں کو مظہر خدا مان کر ان کی پرستش کرتے تھے۔ سینکڑوں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، ان میں لات، منات، حبل اور عزیٰ زیادہ باعظمت تھے۔ حبل خاص خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا، تمام عرب اس کی پرستش کرتے تھے۔ قبائل کے بت علیحدہ علیحدہ تھے۔ ان کے علاوہ سینکڑوں بت پرستی کے علاوہ مختلف قبائل میں مختلف مذاہب رائج تھے۔ کہیں عیسائیت کا اثر تھا، کہیں یہودیت کا۔ کوئی قبیلہ مجوسی تھا تو کوئی قبیلہ ستارہ پرست۔ ان مذاہب کے علاوہ مختلف قسم کے خیالات و عقائد بھی پائے جاتے تھے۔ کچھ ملحد تھے جو سرے سے اللہ کے وجود کے منکر تھے۔ بعض اللہ کے قائل تھے لیکن حشر نشر اور سزا و جزا کو نہ مانتے تھے۔ بعض انبیاء کے منکر تھے۔ غرض کوئی عقیدہ ایسا نہ تھا جو عربوں میں رائج نہ ہو۔ ضعیف الاعتقادی نے سینکڑوں قسم کے اوہام و خرافات وبا کی طرح پھیلا دیے تھے۔ اخلاقی حالت مذہبی حالت سے بھی زیادہ خراب تھی۔ جنگجوئی، انتقام پسندی، سفاکی اور خون ریزی فطرت میں داخل تھی۔ معمولی باتوں پر لڑائی چھڑ جاتی تھی، جس کا سلسلہ پشت ہا پشت تک جاری رہتا تھا۔ عربوں کی خانہ جنگیاں ایام عرب کے عنوان سے عربوں کی تاریخ کا مستقل باب ہیں۔ شراب نوشی گھٹی میں پڑی تھی۔ عرب کا ہر گھر مے خانہ تھا۔ بدمستی میں مال و دولت سب قربان کر دیتے تھے۔ قمار بازی بڑے فخر کی چیز تھی۔ گھر کی کل دولت حتیٰ کہ عورتوں تک کو بازی میں لگا دیتے تھے۔ سود خوری بھی یہودیوں کے فیض سے داخل ہو گئی تھی، اور سود در سود سے مقروض کو تباہ کر ڈالتے تھے۔ چوری اور ڈاکہ بعض قبائل کا مستقل پیشہ تھا۔ بڑے بڑے شرفاء اپنی عزیز عورتوں اور شریف خواتین کے عشق و محبت کی داستان فخریہ مجمع عام میں مزے لے کر سناتے تھے۔ زنا کوئی عیب نہ تھا، عورتوں کی کوئی قیمت نہ تھی۔ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ نکاح کی کوئی تعداد متعین نہ تھی۔ بھیڑ بکری کی طرح جتنی عورتیں چاہے رکھ لیتے تھے۔ اس عالمگیر ظلمت میں جب کہ ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی اور کہیں نور حق کی کوئی کرن نظر نہ آتی تھی، اور اللہ کی مخلوق الہی تعلیمات کے ساتھ انسانی اخلاق و شرافات کو بھی فراموش کر چکی تھی، اور انسان کی بے قید آزادی اور خود غرضی سے نظام عالم درہم برہم ہو رہا تھا، ایک ایسے ہادی برحق کی ضرورت تھی جو بھٹکی ہوئی مخلوق کو راہ راست پر لگائے اور ایک قوم کو نمونہ عمل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرے۔